السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے خواب ہیں ہم۔ ناول کے رائٹر ہیں ثروت نذیر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ سبز پہاڑ والے گھر کے قریب وہ لڑکھڑا کر گری۔ لعنت ہو، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ پھر خود ہی گھبرا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، کسی نے اس کے منہ سے نکلنے والے اس خوبصورت الفاظ کو سن تو نہیں لیا، مگر گرمیوں کی لمبی دوپہر نے سڑکوں پر سناٹا پھیلا رکھا تھا۔ اس نے جھک کر سائیکل کو اٹھایا۔ چین اتر چکی تھی۔ اس نے چین کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، اس کو چڑھانے کی کوشش کی، مگر اسے بے سود کوشش میں صرف ہاتھ کالے ہوئے۔ گھبراہٹ کے مارے اس نے انہی کالے ہاتھوں سے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھا اور سائیکل کو گھسیٹ کر سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ ماڈل ٹاؤن لاہور کی بہت پرانی بستی ہے جہاں پر تہذیب، روایات اور جدت ساتھ ساتھ اپنے رنگ نمایاں کرتے ہیں۔ اونچے اونچے درختوں، صاف ستھری سڑکوں کا جال، سرخ اینٹوں سے بنے بنگلہ نما گھر، پرانی طرز کی کوٹھیاں، جدید طرز تعمیر کے شہکار، انہی کے بیچ میں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اس وقت بھی کالی لمبی سڑک پر ہو کا عالم تھا، صرف سائیکل کے گھسیٹنے کی آواز اس سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے چونک کر اپنی دائیں جانب دیکھا۔ وہ سبز پہاڑ والا گھر جس کی سرخ اینٹیں تھیں، گہرے سبز رنگ کا گیٹ، باڑ کے پاس ہی کڑوی کڑوی سی بو آتی تھی، خودرو پودے، جنگلی گھاس کی نمو اور گلہری اس بڑے سے درخت کے پیروں میں لوٹتی رہتی تھی۔ وہ پائپ پکڑے منسلک باہر کے لان کو پانی دے رہے تھے۔ شینا نے غور سے ان کی جانب دیکھا۔ اس نے ہمیشہ اس گھر کو غور سے دیکھا تھا، آج پہلی بار اس گھر سے وابستہ کوئی شخص اسے نظر آیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا پہلے کبھی انسان نہیں دیکھے؟ ان کی آواز بھاری اور گمبھیر تھی، ان کی آواز میں جانا پہچانا سا احساس تھا۔ کہاں سنی تھی اس نے یہ آواز؟ ان کی آواز اس کی یادداشت اس کے حافظے کے گنبد میں زور سے چکرائی۔ بی بی، کیا بحری ہیں آپ؟ اگر پیدائشی بحری ہیں تو پھر لازماً گونگی بھی ہوں گی۔ آپ اس گھر میں رہتے ہیں؟ وہ اچانک بولی۔ جی میں اس گھر میں رہتا ہوں۔ انہوں نے پائپ کو ہاتھ سے جوڑ کر درخت کے خشک تنے کے قریب رکھ دیا اور خود مڑ کر اس کے سوال کی ساخت پر غور کرنے کے پورا اس کی طرف مڑ گئے۔ کب سے؟ شینا نے الجھی ہوئی نظروں سے ان کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ کیا مطلب کب سے؟ برسوں سے میں یہاں رہ رہا ہوں، وہ ہلکا سا مسکرا کر طنزیہ انداز میں بولے۔ میں ہر روز یہاں سے گزرتی ہوں، ہر روز آپ کے گھر کو دیکھتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ یہ اتنا ویرانی والا نتیجہ کیسے اخذ کر لیا آپ نے؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ دراصل آپ کی بہار، آپ کے درخت، آپ کی بیلیں، یہ گھاس اتنے اکیلے، اتنے اداس لگتے تھے جیسے ان کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ مجھے لگا شاید ان کو پوچھنے والا کوئی جاندار اس گھر میں نہیں رہتا۔ خضر نے حیران ہو کر اس مختصر سی لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر کالک ملی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر خضر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شینا کو ایسی مسکراہٹوں سے سخت نفرت تھی۔ طنزیہ مسکراتے ہونٹ اس کا تمسخر اڑاتے، اس کی اکثر باتوں پر ممی، بینا اور مینا یوں ہی مسکراتی تھیں، اس کا مذاق اڑاتی ہنسی۔ اس میں مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ ارے میں آپ کی بات پر تو نہیں مسکرا رہا، آپ نے تو بہت گہری بات کی ہے۔ پتہ ہے بات کیا ہے؟ جب انسان خود اندر سے مر جائے تو پھر اسے کسی کی زندگی موت کی پرواہ نہیں رہتی۔ بہت عرصہ میں نے مردوں کی سی زندگی بسر کی ہے، اس لیے ان بیچاروں پودوں کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان جانداروں کا حق ہے مجھ پر، میرے گھر کو ہریالی بخشنے والے، خوبصورتی عطا کرنے والے کی دیکھ بھال کرنا میرا فرض ہے۔ شینا نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اونچے لمبے گرے بالوں والے وجیح انسان تھے، رنگ کبھی سرخ و سفید ہوا کرتا ہوگا مگر اب زردی مائل مٹیالہ سا ہو گیا تھا۔ آنکھوں پر چشمہ، ہلکی ہلکی مونچھیں، چوڑے کندھے، وہ یقیناً 45-50 کے لگ بھگ ہوں گے۔ لائیے میں آپ کی سائیکل کی چین چڑھا دوں، وہ جھک کر بولے۔ ان کی شخصیت، ان کی آواز کا طلسم یکلخت ٹوٹ گیا۔ وہ سائیکل کو آگے کر کے خود پیچھے ہٹ گئی۔ اس گیٹ کو عبور کر کے ڈرائیو وے آئے گا، مین ڈور کے بائیں جانب پاؤڈر روم ہے، آپ جا کر وہاں اپنے ہاتھ اور منہ دھو لیجیے گا، وہ چین چڑھاتے ہوئے بولے۔ شینا کچھ دیر ان کے آفر پر غور کرتی رہی، پھر اندر داخل ہو گئی۔ ڈرائیو وے کے ساتھ ساتھ وسیع و عریض لان تھا۔ شینا نے اتنا شاندار لان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ باہر کی نسبت اندر پودوں کی حالت کافی بہتر تھی، شاید درخت پودے بھی اپنے مالک کی ذہنی حالت کو سمجھتے ہوئے خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ شینا نے جھجک کر مین ڈور کھولا۔ اندر تاریکی اور ٹھنڈک کا احساس تھا۔ بائیں جانب واش روم تھا۔ اس نے لائٹ آن کی، سامنے لگے آئینے میں اپنی شکل پر نظر پڑی تو خود اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ چہرے پر جا بجا کالک کے نشان تھے۔ ہاتھ منہ اچھی طرح سے دھو کر وہ باہر نکلی تو سائیکل ڈرائیو وے کی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ لان میں دھری کہن کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھے تھے۔ وہ لان میں ان کے قریب آ گئی۔ خضر نے اس لڑکی کی جانب دیکھا جس کے اندر کچھ بھی خاص نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ خاص تھا۔ جینز کی پینٹ اور کرتے میں اس کے کندھوں پر کٹے ہوئے بال مغربیت پیدا کر رہے تھے، مگر ان کے چہرے کے نقوش بڑے ہی مغلیہ طرز کے تھے، جیسے خیالوں میں بسی نور جہاں شہزادی، زیب النساء رضیہ سلطانہ کی شبیہ۔ تھینک یو فار یور ہیلپ سر، شینا شائستگی سے بولی۔ مائی پلیزر،
خضر نے مسکرا کر جواب دیا۔ شینا سائیکل کے قریب جا کر اچک کر اس پر سوار ہو گئی اور برق رفتاری سے گیٹ عبور کر کے باہر نکل گئی۔ خضر نے اس کو جاتے دیکھا جیسے ہوا کا جھونکا آپ کو چھو کر گزر جائے۔ کچھ دیر کے لیے آپ پورے کے پورے ایک ایسے خوشگوار احساس میں ڈوب جائیں جیسے کوئی سورج کی تمازت کے سامنے آپ کے سر پر چھتری تان دے، جیسے کوئی جلی ہوئی ہتھیلی پر برف کی ڈلی رکھ دے، جیسے محبوب کے ساتھ گزرے وہ پرلطف لمحات جن سے آپ عمر بھر کی تازگی کشید کر لیں، جیسے یادوں کی وہ البم جن کی پہلی تصویر ہی منچائی ہو۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چھپکے سے بہار آ جائے، جیسے سحروں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ خضر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر فیض صاحب کو یاد کیا۔ ابھی کچھ ایسا ہی تو محسوس کیا تھا انہوں نے۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اندر داخل ہوئی۔ بخشی میاں لاؤنج میں سے نکل رہے تھے۔ ان کے بزرگ ہاتھوں میں چھوٹے برتنوں کی ٹرے تھی۔ شہربانو بی بی آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اس گھر میں صرف بخشی میاں ہی تھے جو سب کو ان کے اصل ناموں سے پکارتے تھے۔ شہربانو، مہناز، بشرا، اب مدت ہوئی شینا بینا اور مینا بن چکی تھی، اور وہ خود میاں بخش سے بخشی میاں نہیں، بخشی میاں بس ایک گلاس ٹھنڈا پانی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی اندرون خانہ نے چائے کا دوسرا یا غالباً 5واں دورہ مکمل کیا ہوگا۔ اب بیچارے بخشی میاں پھر سے اس کے لیے چائے بنائیں گے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو حسب معمول وہاں مینا بازار کا سا عالم تھا۔ بینا اپنے سامنے نیل پالشوں کا ڈھیر رکھے باری باری سب کو کھول کر چیک کر رہی تھی کہ کس کی سوکھی جان میں وہ اسپرٹ سے جان ڈال سکتی تھی۔ اس کے پیروں کے لمبے لمبے ناخنوں پر سرخ رنگ کی نیل پالش انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ مینا چہرے پر شہد اور انڈے کا ماسک لگائے، آنکھوں پر کھیرا دھرے نیم دراز لیٹی ہوئی تھی، اور ممی سلیو لیس بلاؤز میں ملبوس پیٹی کوٹ میں ساڑی کی نال کو بل دے کر اڑس رہی تھی۔ بلند و بالا جوڑا سفید دمکتی رنگت کالے بلاؤز اور پیٹی کوٹ میں یوں جھلک رہی تھی کالے پانیوں میں سفید بجری جہاز اچکولے کھاتا پھر رہا ہو، کہاں گرمی میں خوار ہوتی پھرتی ہو۔ رنگ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ ممی نے مڑ کر شینا کی جانب دیکھ کر نفرت اور ہمدردی کے ملے جلے احساس کے تحت کہا، اکیڈمی گئی تھی پڑھنے، اور کہاں جانا ہے مجھے؟ شینا ممی کے سراپے سے نظریں چرا کر بولی۔ ممی کو مسلسل دیکھنے سے اس کے اندر عجیب سی سنسناہٹ دوڑ جاتی تھی۔ اس لمحے بخشی میاں اندر داخل ہوئے۔ لو شہربانو بیبی پانی۔ کمرے میں موجود نفوس کی بے نیازی کا وہی عالم تھا، جیسے بخشی میاں مرد نہیں کوئی بے جان مورت ہو، مگر شینا لپک کر بخشی میاں تک آئی اور ان کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ تھینک یو بخشی میاں، آپ جائیے، وہ جلدی سے بے ربط سا بولی۔ بخشی میاں خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ ممی بخشی میاں آئے تھے آپ؟ وہ کوفت کے مارے جملہ بھی مکمل نہ کر سکی۔ ارے تو کیا ہوا، وہ تو بخشی میاں ہیں۔ بینا کہکا لگا کر ہنسی۔ لیکن ہمیں تو خیال رکھنا چاہیے، کیا سوچتے ہوں گے وہ؟ شینا پانی کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ کچھ نہیں سوچتے ہوں گے، تم اپنے دماغ سے یہ الٹی سیدھی سوچیں نکال دو۔ ممی ساڑی کے پلو کو کندھے پر سے گرا کر بولی۔ واو ممی، یو لک گارجیس۔ بینا توصیفی انداز سے بولی۔ لک مینا، ممی کو دیکھو۔ مگر مینا اس شہکار کو فی الحال دیکھنے سے قاصر تھی۔ یو نو بینا، ساڑی باندھنا مجھے تمہاری نانوں نے سکھایا تھا۔ ساڑی باندھنا باقاعدہ ایک فن ہے۔ ہر کسی کے فگر پر ساڑی سوٹ نہیں کرتی۔ اس کی فال کی ہر سلوٹ میں پہننے والی کا سلیقہ لہراتا ہے۔ یو نو ہمارے پاکستان میں تو کسی کو ساڑی باندھنا آتی ہی نہیں۔ بیچاریاں یوں اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیتی ہیں جیسے دیہاتی عورتیں تہبند پہنتی ہیں، اور کہتی ہیں میں نے ساڑی پہنی ہے۔ پیٹ ڈھکا ہوا، گلا بند، ہاتھ پورے پلو کے بکل ماری ہوئی۔ لو بھلا، اس سے ساڑی کہا جا سکتا ہے؟ ساڑی تو آپ کے جسم کے پیچ و خم کو، نزاکت، نسوانیت کو خوبصورتی کے ساتھ اجاگر کرنے کا نام ہے۔ ممی نے اپنے افکار سے سب کو مستفید کیا۔ ممی اگلے ماہ نازش کی بہن کی مہندی ہے، میں بھی ساڑی باندھ کر جاؤں گی۔ بینا نے ممی کو پیشگی اطلاع دی۔ کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہیں پسند تمہاری وہ لمبی سی دوست نازش۔ ممی نے اپنے رخ آئینے کی جانب کر لیا۔ مگر ممی، بینا نے احتجاج کرنا چاہا۔ نو اگر مگر، اپنی اہمیت اور خوبصورتی کو سمجھو، اس کو سنبھال کر صحیح جگہ پر استعمال کرنا سیکھو۔ شہربانو آہستگی سے اٹھ کر اس منظر نامے سے غائب ہو گئی۔ اپنے بستر پر لیٹ کر اس نے آج کے دن کی پوری تفصیل اپنے دماغ سے نکال کر اپنی نظروں کے سامنے دہرائی۔ وہی اس کی کڑن، وہی دل کی بیزاری، وہی ماں اور بہنوں کے خلاف دل میں دبا ہوا احتجاج۔ سب کچھ ویسا تھا، مگر کچھ نیا تھا جو اس کے ارد گرد روشنی کر رہا تھا۔ گہری پرانی تاریکی میں روشنی کی ہلکی سی نمک، کچھ نیا پن۔ ارے ہاں، ان سے ملاقات۔ ان کا گھر بھی ماڈل ٹاؤن کا حصہ تھا۔ ڈیڈی کی وفات سے پہلے وہ ایک خوشحال بے فکری کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایسی خوشحال، ایسی بے فکری جس کے اندر سکون اور طمانینت ہو۔ ورنہ خوشحال اور بے فکری ایسی بھی ہوتی ہے جس کے اندر سکون طمانینت کی جگہ کسک اور چبھن پائی جاتی ہے۔ دل کے کسی نہاں خانے میں ایسا درد ہوتا رہتا ہے جیسے پہاڑ کے اندر لاوا پک رہا ہو۔ ڈیڈی جب زندہ تھے تب ایسا نہ تھا۔ ان کا وجود ایسی ڈھال تھا جس کے سامنے ہر فکر، ہر پریشانی کو شکست ہو جایا کرتی تھی۔
مگر ڈھال تو وہ بیرونی دنیا کے لیے تھے۔ گھر کے اندر کی دنیا اس سے نپٹتے نپٹتے وہ کتنے کھوکھلے اور ٹوٹ چکے ہیں، کوئی جان ہی نہیں پایا۔ گاؤں کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے سفیر کے لیے سائیکا کا وجود ایسے ہی تھا جیسے تیسری دنیا کے باشندے کے لیے پیرس میں استادہ ایفل ٹاور۔ سائیکا کی خوش لباسی، سائیکا کی بول چال، سائیکا کا اسٹائل، سفیر کے لیے سائیکا ایفل ٹاور سے کم تو نہ تھی۔ سائیکا کے بالوں کے انداز میں کبھی سفیر کا دل اٹک جاتا تو کبھی ساڑی کے پلو سے لٹک جاتا۔ ان کے گھر کی آرائش بھی اتنی دیدہ زیب ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ دیمے سروں میں مدھم روشنیوں والے کسی خوابناک ریسٹورنٹ میں زندگی بسر کر رہے ہوں۔ پھر ڈیڈی کو احساس ہوا سائیکا نے واقعی اپنی زندگی اور گھر کو ریسٹورنٹ اور ہوٹل ہی سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ سائیکا کو لوگوں کی ستائشی نظروں اور توصیفی جملوں سے عشق تھا۔ وہ محفل پسند عورت تھی، تعریف کی دل دادا، سراہے جانے چاہے جانے کی عاشق۔ وہ سفیر کی تعریفوں سے بور اور اکتا چکی تھی۔ وہ ایسا بے کراں دریا کا جوار باٹا تھی جو تنگی اور سختی میں زیادہ تیزی سے بہنے لگتا ہے، اور سفیر ان کے سامنے کب تک باندھ سکتے تھے۔ یوں ہی ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے تھے۔ ایک دن بشریٰ میناز کی پیدائش نے سفیر کو سنجیدہ کر دیا تھا، مگر سائیکا کی شوخیاں کچھ کم نہ ہوئیں۔ سائیکا اب پارٹیوں میں جانا کم کر دو، گھر کو ٹائم دیا کرو، بچیاں بہت نیگلیکٹ ہوتی ہیں۔ سفیر کولڈ کریم کا مساج کرتی بیگم کو دیکھ کر آہستگی سے بولے، آپ بھی نا بہت ہی بدھو ہیں، بچیاں ہیں اسی لیے تو پارٹی میں جاتی ہوں۔ بچیوں کی ماؤں کو سوسائٹی میں بہت ان ہونا چاہیے، آگے چل کر ہی بات ان کے کام آتی ہے۔ سائیکا اپنی دودھیا گردن سفیر کی جانب موڑ کر بولی۔ سفیر کو یاد آیا ایسی ایک پارٹی میں وہ سائیکا کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئے تھے۔ ابا جی نے بھی ان کی پسند کے آگے سر جھکا دیا۔ انہوں نے گاؤں کی زمین بیچی، بوڑھے باپ کو چاچا کے حوالے کر کے خود ماڈل ٹاؤن میں گھر بنایا اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ 5 سال کے بعد جب گاؤں گئے تو صرف ابا جی کے جنازے کو کندھا دینے اب وہ کیسے بحث کو طول دے سکتے تھے، سو خاموش ہو رہے۔ اور شہربانوں کو تو ایسے ہی خاموش چپ چاپ خاموش تماشائی سے ڈیڈی ملے تھے۔ بشریٰ اور میناز تو ممی کا چلتا پھرتا بنوپو تھی، مگر شہربانوں اس کو ڈیڈی سے بے پناہ انسیت تھی۔ ہر وقت ان کے آگے پیچھے سفیر کو اپنی تیسری اور سب سے چھوٹی بیٹی سے بے پناہ محبت تھی، مگر یہ محبت تربیت بہت کم عرصے کے لیے شہربانوں کے حصے میں آئی۔ وہ 8 سال کی تھی جب سفیر اچانک اس دنیا سے منہ موڑ گئے۔ اماں نے بے شمار سوغاتیں اکٹھی کر رکھی تھی، دیسی گھی، اصل مرغ، پنجیری، ساگ۔ صفدر اندر آیا تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ یہ کیا ہے اماں؟ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ اب کیا خالی ہاتھ چلے جاؤ گے ان کے گھر؟ اماں محبت سے بولی۔ ان سب چیزوں کو لے جانے سے بہتر تو ہے بندہ خالی ہاتھ ہی چلا جائے۔ صفدر طنزیہ انداز سے ان اشیاء کی طرف نظریں دوڑا کر بولا، تجھے کیا پتہ شہروں میں ان چیزوں کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ اماں سکون سے تمام اشیاء کو ٹوکری میں منتقل کرتی رہیں۔ اماں میں یہ سب نہیں لے کر جاؤں گا، وہاں سے کچھ فروٹ اور مٹھائی خرید لوں گا۔ صفدر ناراضی سے بولا، اور کیا پتہ مامی کو یہ سب کچھ اچھا بھی نہ لگے۔ صفدر نے بے ساختہ خدشے کا اظہار کر ہی دیا۔ نہیں وہ ایسی نہیں ہے، شادی کے بعد ایک بار سفیر اسے لے کر گاؤں آیا تھا، وہ تو گاؤں آ کر اتنی خوش تھی کہ میں تجھے کیا بتاؤں۔ ٹیوب ویل پر وہ نہائی، کھیتوں سے گاجر اس نے نکالی، وطن سے ہونٹ اس نے رنگے، اور تندور میں روٹی لگانے کے شوق میں اپنی بانھ اس نے ساڑ لی تھی۔ اماں کن وقتوں کی بات کرتی ہو؟ اس کے بعد کبھی آئے ماما سفیر اور اس کی شہری بیوی یہاں 2-4 دن کسی جگہ جا کر اگر رہنا ہو تو انسان ایسے تجربے کر ہی لیتا ہے۔ صفدر اماں کو سمجھاتے ہوئے بولا، اچھا چل بڑا سیانہ بن، تیری ماسی نہ سہی، میاں بخش ہی خوش ہو جائے گا بیچارہ، بس تو یہ سب کچھ لے کر جا۔ دیکھ بیٹا سفیر میرا تایا زاد بھرا ہے، سگی بھرجائی نہیں ہے وہ میری، ایسے رشتوں کا اور طرح ہی لحاظ کرنا ہوتا ہے، سمجھا کر۔ اور پھر اماں نے تمام سوغاتیں جیپ میں دھروا کر چھوڑیں۔ شینا نے جلدی جلدی اپنے بالوں میں برش پھیرا، گلے کے گرد اسکارف کو لپیٹا، جوگرز کے تسمے ٹائٹ کیے اور بیگ ترچھے رخ پر لٹکا کر باہر نکلی۔ آج ان کے لان کا عجیب ہی منظر تھا۔ بخشی میاں مرغے کے گرد بھاگتے ہوئے ہانپ رہے تھے اور ایک لمبا تڑنگا اجنبی مرغے کو پکڑنے میں بخشی میاں کی مدد کر رہا تھا۔ آخر کار اجنبی نے ایک لانگ جمپ لگائی اور مرغے کو پکڑ لیا۔ لو بھئی بزرگوں، آپ قابو کر لو اس کو، وہ اپنی سانس درست کرتے ہوئے بولا۔ بخشی میاں یہ کیا ہو رہا ہے اور کون ہے یہ؟ شینا حیران نظروں اور حیرت زدہ آواز میں بولی۔ ہاں بولو کون ہو تم؟ بخشی مرغ کو تھامے صفدر کی جانب مڑ کر بولے، میں صفدر شہباز، اور تم میاں بخش ہو نا؟ صفدر نے اپنا تعارف اور بخشی میاں سے آشنائی دونوں کا اظہار کر دیا۔ ہاں میں بخشی میاں ہوں، میرا مطلب ہے کہ میاں بخش، مگر تم؟ بخشی میاں اپنی چندیائی آنکھوں کو مزید پرسوچ انداز میں سکیڑ کر بولے۔ شینا اپنے کٹے ہوئے بالوں کو پیچھے جھٹک کر آگے بڑھی۔ بخشی میاں یہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ میں ان کا نہیں، میرے خیال میں آپ کا رشتہ دار ہوں۔ صفدر شینا کے سامنے کھڑا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے دیوار کے زیر سایہ کوئی ننھا منھا پودا۔ میرے؟ شینا نے حیرانی سے اس کی گندمی رنگت گھنگریالے بالوں والے شلوار قمیض میں ملبوس دیہاتی سے نوجوان کو دیکھا۔ آپ سفیر ماما جی کی بیٹی ہیں نا؟ جی جی، شینا کے منہ سے اضطراری انداز میں نکلا۔ ارے کہیں آپ زورا بیٹی کے فرزند تو نہیں ہیں؟ بخشی میاں کے حافظے نے بالآخر ان کا ساتھ دے ہی دیا۔
جی صحیح پہچانا تم نے، وہ کچھ تنفر سے بولا۔ شینا کو اس کا انداز تکلم کچھ بھایا نہیں۔ تم کتنا غیر مہذب لگتا ہے تم کہہ کر کسی کو پکارنا۔ بخشی میاں برسوں سے ان کے ہاں کام کر رہے تھے مگر یہاں کبھی کسی نے ان کو تم کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ بخشی میاں تو تھے مگر آپ تھے۔ بخشی میاں کون آیا ہے؟ نائٹ گاؤن میں ملبوس بالوں کو رولر لگائے ممی برآمد ہو گئیں۔ شینا کو ممی پر بہت سے اعتراضات تھے اور سب سے بڑا اعتراض ان کو ہر حلیے میں بے تکلفی سے گھر میں گھومنا پھرنا تھا۔ شینا نے نوبارد کی آنکھوں میں عجیب سی گھبراہٹ اور شرمندگی محسوس کی۔ شینا کے دل میں ممی کے لیے کڑواہٹ اور غصہ دو چند ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی سائیکل کو اسٹینڈ سے اتارا اور پیڈل مارتی ہوئی گیٹ عبور کر گئی۔ صفدر نے جینز اور کرتے میں ملبوس اس لڑکی کو جاتے دیکھا اور پھر اپنے سامنے کھڑی شعلہ جوالہ کو دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا دماغ تھریشر میں آ گیا ہو مگر پھر بھی بھوسا اور دانے الگ نہ ہو پائے ہوں۔ صفدر نے جوس کا گلاس ختم کر کے سائڈ پر دھرے گول شیشے کی میز پر رکھا جس کے اوپر بے شمار کرسٹل کے چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیسز پڑے تھے۔ ہاتھی، مور، چھوٹا زیورات کا باکس، عورت کا بے لباس مجسمہ۔ صفدر نے جھجک کر اپنی نظریں ہٹا لی۔ ڈرائنگ روم میں شاہانہ پن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی مفلسی کی جھلک تھی جو صاحب خانہ کے گمگشتہ شکوہ کی فریاد بن کر پورے در و دیوار پر چھائی ہوئی تھی۔ تو تم زہرا باجی کے بیٹے ہو؟ سائیکا نے وکٹورین چیئر پر بیٹھ کر صفدر کا بھرپور جائزہ لیا۔ وہ سفیر سے بالکل بھی مشابہ نہیں تھا مگر کہیں نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے سفیر سے مماثل بنا دیتا تھا، 25 سال پرانے سفیر احمد سے۔ جی مامی جی۔ صفدر نے سائیکا سے گھبرا کر نظریں ہٹا لیں۔ سائیکا کے حلق سے بلند کہکا نکلا، مائی گاڈ مامی جی، سو فنی۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی کو بریک لگا کر بولیں، میں نے کچھ غلط بول دیا آپ کو؟ صفدر ہکلا کر بولا، ارے نہیں بالکل نہیں، دراصل میں ایسے رشتوں سے مانوس نہیں رہی مامی، چاچی تائی ٹائپ۔ چلو چھوڑو اور سناؤ یہاں کا پروگرام کیسے بن گیا؟ سائیکا نے مسکرا کر اپنے سامنے بیٹھے نوجوان کو دیکھا جس کے مردانہ وجود میں یادوں کا لو دیتا احساس تھا۔ وہ امی نے آپ کے لیے کچھ چیزیں بھجوائی تھیں، اتنے برسوں کے بعد تم وہ چیزیں مجھے دینے آئے ہو؟ سائیکا کی حیرانی دیدنی تھی۔ نہیں ماں، صفدر مامی کہتا رک گیا، میرا یہاں ایڈمیشن ہو گیا یونیورسٹی میں تو اس لیے آیا تھا۔ اچھا رہو گے کہاں؟ ہاسٹل میں، اگر وہاں جگہ نہ ہوئی تو کوئی گھر کرائے پر لوں گا۔ بخشی میاں نے ڈرائنگ روم میں آ کر پلوری گلاس اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ ارے ہاسٹل میں کیوں، میرے پاس آ کر رہو، آخر کو میں تمہاری مامی ہوں۔ سائیکا نے مامی پہ زور دے کر کہا اور پھر ہنسنے لگی۔ کیوں بخشی میاں، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ سائیکا نے بخشی میاں کی تائید چاہی۔ سچ کہتی ہیں بیگم صاحبہ آپ۔ بخشی میاں نے ٹرے تھامی اور روکھے انداز سے باہر نکل گئے۔ بخشی میاں کو بیگم صاحبہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کافی خوف سا آتا تھا کیونکہ اکثر کام غلط ہونے کی صورت میں سائیکا بیگم کا غصہ بخشی میاں پر بھی اترتا۔ بخشی میاں آج سبزی منڈی چلے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ واپسی پر بخشی میاں کی کلاس لے لی جاتی تھی۔ جانتے تھے کہ آج مہمانوں کو آنا ہے، یہ سبزی منڈی کا دورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب بیچاری بخشی میاں نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ مجھے ہاسٹل میں کمرہ مل جائے گا۔ صفدر سائیکا کے آفر پر گھبرا کر بولے، ارے بابا حرج ہی کیا ہے، میرے اوپر کا پورشن تو خالی ہی ہے، اچھا ہے تم آ جاؤ اس میں۔ نہیں وہ کمال ہے، کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ اگر سفیر زندہ ہوتے تو بھی تم کیا ایسے ہی انکار کرتے؟ سائیکا نے بالوں میں سے ایک رولر نکال کر ہاتھ میں پکڑا، سامنے سے ایک بل کھاتی لٹ ماتھے پر جھولنے لگی۔ وہ بات ہے کہ اماں نے منع کیا تھا کہ ماما کا بیٹیوں والا گھر ہے، اس لیے۔ صفدر بیچارہ اس الجھی لٹ سے دامن چھڑانا ہی چاہتا تھا کہ بینا کمرے میں داخل ہوئی۔ نازش کی بہن کی شادی کی تیاریاں اس کے جسم پر مکمل ہو چکی تھیں۔ بلیک شیفون کی سلیو لیس بلاؤز والی سلکی ساڑی، اونچا چوڑا، گہرا کاجل، دمکتی رنگت، وہ ایسی قیامت تھی جو حشر برپا کرنے کو تیار تھی۔ ممی میں جا رہی، وہ صفدر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سائیکا پہلے جہاں اس کی تیاری پر ناگواری محسوس کر رہی تھی، اس لمحے میں انہیں بینا کی تیاری پر پیار آ گیا۔ صفدر گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، چلو جیسے تمہاری مرضی، میں تمہیں فورس نہیں کر سکتی۔ اور ہاں یہ میری بیٹی ہے بشریٰ، بینا، اور بینا یہ تمہارے ڈیڈی کی کزن زہرہ بطول کے بیٹے ہیں صفدر۔ سائیکا نے دونوں کا تعارف کروایا۔ سائیکا کے لب و لہجے میں چھپا پیار اور خلوص بینا خوب پہچانتی تھی۔ نوبارد کے لیے جہاں پہلے اس کے دل میں بیزاری کا احساس ابھرا تھا، سائیکا کے انداز نے اسے بدل دیا تھا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، بینا نے نزاکت سے کہا۔ ممی نازش کا دوبارہ فون آ چکا ہے، لڑکے والے مہندی لے کر آ گئے ہیں، آپ پلیز میرے جانے کا تو کچھ ارینج کر دیں۔ بینا نے ساڑی کے پلو کو کندھے پر کھسکا کر کہا، تم جانتی تو ہو کہ گاڑی ورکشاپ میں کھڑی ہے اب میں۔ سائیکا نے صفدر کی طرف دیکھا، میری جیپ ہے جی باہر کھڑی ہے، ڈرائیور بھی ہے، اگر آپ کہیں تو وہ آپ کو چھوڑ آئے گا، اعتباری بندہ ہے وہ۔ صفدر نے جلدی سے کہا، نہیں تمہیں زحمت ہوگی۔ سائیکا کے لہجے میں اقرار ہی اقرار تھا۔ نہیں زحمت کیسی، صفدر اپنے بخت پر نازا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور کی جگہ پر صفدر تھا اور اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان بینا اسے نازش کے گھر کا ایڈریس سمجھا رہی تھی مگر وہ مسلسل صفدر کے دل کی مہمان بنتی جا رہی تھی۔ ڈیڈی کی وفات کے بعد اس گھر کا انتظام کیسے چل رہا تھا، یہ پراسرار مہمہ
کبھی شینہ حل نہ کر سکی۔ گھر اپنا تھا اور بے حد وسیع و عریض، سجاوٹ، پردے، گاڑی، کراکری، کپڑے، ملازم، یہ جوں کہ تو اس گھر میں موجود تھے، اور ممی کی سوشل ایکٹیویٹیز بھی۔ شروع میں ممی نے گھر کا اوپری پورشن کرائے پر دینا شروع کر دیا۔ ممی خوب چھان پھٹک کے بعد کرایہ دار کا انتخاب کرتیں، پراپرٹی ڈیلروں سے معاملات طے کیے جاتے، مگر نہ جانے کیا بات تھی، اتنی خوش اخلاق مالک مکان کے ہوتے ہوئے بھی 7-8 ماہ کے اندر ہی کرایہ داروں سے کوئی نہ کوئی کھٹ پٹ ہو جاتی اور وہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے۔ مگر یہ درد سر تو تب کا تھا جب یہ تینوں چھوٹی تھی، مگر بینا کے اے لیول اور مینا کے او لیول میں آنے کے بعد اوپر والا پورشن مسلسل خالی رہنے لگا، مگر ممی کا پرس کبھی خالی نہیں ہوا اور نہ کبھی اس گھر کے آن بان پر کوئی حرف آیا۔ پہلے ممی کے ملنے ملانے والے آتے رہتے تھے، رات دیر تک محفلیں جمتی تھیں۔ اب بینا اور مینا کے بھی دوستوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب وہ اپنی ضروریات کے لیے ممی کی دست نگر نہیں تھی، ماں سوائے شہربانوں کے۔ ممی سے کچھ بھی دیتے ہوئے اس کا نکمے پن کا بھرپور احساس دلاتیں اور پھر رقم تھماتیں۔ بینا اور مینا کو دیکھو، اپنا خرچ خود اٹھاتی ہیں اور ایک تم ہو، پورے شہر کی بانو بنی پھرتی ہو، مگر کس کام کی؟ ہر وقت مجھ سے پیسے چاہیے ہیں تمہیں۔ کیا مطلب ہے ممی، پورے شہر کی بانو؟ شہربانو حیرانی سے بولی۔ اوفو، چھوڑو اس کو، لو پکڑ لے پیسے اور خدا کے لیے اپنا حلیہ درست کرو۔ یہ کیا ہر وقت اس گھسی پٹی جینس کرتے میں پھرتی ہو؟ اس بالوں کے گھونسلے میں کبھی برش بھی کر لیا کرو۔ توبہ، لڑکیوں والی کوئی بات ہے تم میں؟ سائیکا نے اس کے سیاہ گھنگریالے بالوں کو کوفت سے دیکھا، جسے شہربانو نے بنا کنگھی کیے بینڈ میں جکڑ رکھا تھا۔ ممی سے پیسے لیتے وقت شہربانو پر ہمیشہ احساس ندامت طاری ہو جاتا۔ وہ جانتی تھی جس طرح اس کی بڑی بہنیں اپنے خرچے پورے کر رہی ہیں، مگر وہ ایسا کرنے سے قاصر تھی۔ ہیلو مس، شہربانو نے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا۔ جی کیا بات ہے؟ وہ اکھڑے انداز سے بولی۔ یہ میں آپ کے لیے لایا تھا۔ جمال نے ایک بند ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ کیا ہے یہ؟ شہربانو نے ڈبے پکڑے بغیر استفسار کیا۔ یہ گفٹ ہے آپ کے لیے۔ جمال نے خلیج سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ کیوں، میرے لیے کیوں؟ شہربانو کے استفسار میں مزید سختی کی آمیزش ہو گئی تھی۔ وہ بس آپ مجھے اچھی لگتی ہیں تو سوچا کہ آپ کو گفٹ دے دیا جائے۔ اچھا، مجھے تم زہر لگتے ہو تو کیا میں تمہارے منہ پر تھپڑ رسید کر سکتی ہوں؟ شہربانو نے سرد لہجے میں جمال سے پوچھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ جمال شہربانو کی بات پر غصے سے بولا۔ بکواس تو وہ ہے جو تم کر رہے ہو، میں تو صرف رد عمل کا اظہار کر رہی ہوں۔ تم سمجھتی کیا خود کو؟ نیک پروین، ارے سب جانتے ہیں تم کو اور تمہارے خاندان کو، تمہاری ممی اور تمہاری بہنیں، ان کے ملاقاتی پوری کالونی۔ اب جمال کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ شہربانو نے جھپٹ کر جمال کا گریبان پکڑ لیا، ایک کے بعد دوسرا، اور پھر لاتعداد تھپڑ مکے جمال کو رسید کرنا شروع کیے۔ اکیڈمی میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کچھ ان دونوں کو چھڑانے کے آگے بڑھے اور کچھ صرف تماشا دیکھنے کے لیے وہاں آ گئے تھے۔ آج بھی تمہاری سائیکل کی چین اتر گئی ہے۔ وہ سبز باڑ والی کوٹھی کے قریب تھی جب اس کے کانوں میں مانوسی آواز آئی۔ دل میں بے پناہ دکھ اور رنج اکٹھا ہو رہا تھا۔ ساری دنیا سے دل اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی متاثر ہو گئی تھی کہ وہ بے خودی کے عالم میں سائیکل کو ہاتھ میں پکڑے گھسیٹ رہی تھی، مگر اس پر سوار ہونے کا اسے خیال تک نہ آیا تھا۔ نہیں تو، وہ رک کر آہستگی سے بولی۔ تو پھر؟ وہ پائپ کو ہاتھ سے چھوڑ کر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ تو پھر کیا؟ وہ خالی نظروں سے ان کی جانب دیکھ کر بولی۔ تو پھر یہ کہ ایسے اسے کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ پتہ نہیں، وہ بیزاری سے بولی اور آگے کی طرف چلنے لگی۔ رکو، وہ اس کی ذہنی حالت کو بام کر بولے۔ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو گی؟ میں نے چائے بنائی ہے، اتفاق سے 2 کپ بن گئے، سوچ رہا تھا کہ اب دوسرے کپ کا کیا کروں گا۔ اب سمجھ میں آیا، شاید قدرت نے دوسرا کپ تمہارے لیے بنوایا تھا مجھ سے۔ شینا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سائیکل کو تھام کر بنا سوچے سمجھے اندر داخل ہو گئی۔ لان کے درمیان میں میز پر چائے کا سامان دھرا تھا، پاس ہی گرامو فون تھا جس پر ریکارڈ بج رہا تھا۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہیں جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسوں وہ خواب ہیں ہم۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ خضر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بڑے سلیقے سے چائے بنائی اور ایک کپ اس کی جانب بڑھا دیا۔ کیا بات ہے، کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ شہربانو نے پہلا گھونٹ بھرا۔ کسی کے ساتھ دوسری ملاقات میں اتنی گہری شناسائی کا یہ پہلا موقع تھا۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی تھی، زیادہ مل جول نہیں بڑھاتی تھی، مگر یہاں ان کے سامنے بات کچھ اور ہی تھی۔ لڑائی ہوئی ہے، وہ اعتراف کرتے ہوئے بولی۔ ویسے شکل سے تم لڑاکا لگتی تو نہیں ہو۔ اچھا، کیسی لگتی ہوں شکل سے میں؟ اس نے کپ میز پر دھرا۔ خضر نے غور سے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ عمر اس کی 19-20 سال کے قریب تھی۔ گندمی رنگت، بے حد گھنگریالے بال کرتے اور جینس میں ملبوس۔ تم ایک گہرے کنویں کی مانند لگتی ہو۔ کنواں مطلب ویل سمجھتی ہو نا؟ وہ ہولے سے مسکرا کر بولا۔ کیوں کنواں کیوں؟ وہ کچھ برا مان کر بولی۔ جانتی ہو کنواں بہت گہرا ہوتا ہے، زمین کے بہت اندر، بہت گہرائی میں جا کر، بہت اندر اتر کر حیات بخش پانی میں میسر آتا ہے،
اوپر اوپر تلاش کرو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ شاعر ہیں؟ شہر بانو نے ان کے گمسم چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ارے نہیں، میں شاعر نہیں ہوں، ہاں شاعروں کی صحبت میں رہا ہوں برسوں، شاید اس کا اثر کبھی کبھار میرے وجود سے چھلکنے لگتا ہے۔ میں نے تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ شہر بانو؟ شہر بانو بےحد خوبصورت نام ہے تمہارا، بالکل تمہاری شخصیت جیسا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شہر بانو کے روم روم میں خوشی اتر آئی تھی، ورنہ ممی بینا اور مینا ہمیشہ اس کے نام کا مذاق ہی اڑاتی تھیں۔ اس کے اصل نام سے تو صرف بخشی میاں ہی پکارتے تھے، ورنہ وہ ان کے لیے تو شینا تھی۔ میرا نام خضر حیات ہے، انہوں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کہا۔ آپ کا نام بھی بہت اچھا ہے۔ اس نے معصومیت سے بدلہ اتارا، وہ ہولے سے مسکرا دیے۔ میں آپ کو کیا کہہ کر پکاروں انکل؟ یا وہ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں انکل ونکل کچھ نہیں، وہ ایک دم سختی سے بولے تو پھر وہ گھبرا سی گئی۔ ابھی کچھ نہیں، ابھی کسی تعلق نسبت کسی رشتے سے نہ پکارنا، مجھے الجھن ہوتی ہے۔ ابھی تم میرے لیے شہر بانو ہو اور میں تمہارے لیے خضر حیات، بس۔ لیکن آپ تو مجھ سے اتنے بڑے ہیں، آپ کو نام سے پکارنا تو بد تہذیبی سی لگتی ہے۔ شہر بانو کچھ الجھ کر بولی۔ نہیں، جب مجھے برا نہیں لگے گا تو پھر چلیں ٹھیک ہے، اوکے خضر، پھر میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خضر حیات کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر کب آؤ گی؟ تمہارے آنے سے میرا ٹائم اچھا گزر گیا، میرا بھی، اور پھر جب کبھی کسی سے لڑائی ہوئی تو آپ کے پاس آؤں گی۔ وہ شوخی سے مسکرائی اور سائیکل پر سوار ہو کر ان کا گیٹ عبور کر گئی۔ صفدر نے ڈرائیور کو واپس گاؤں بھیج دیا اور اپنا سامان اوپر والے پورشن کے ایک کمرے میں سیٹ کر لیا۔ کمرہ بے حد کشادہ اور ہوادار تھا۔ لون کی کھلتی کھڑکیوں پر خوبصورت پردے ڈلے ہوئے تھے۔ بیڈ، الماری، رائٹنگ ٹیبل، ضرورت کی ہر چیز اس کمرے میں موجود تھی۔ صفدر سرشاری کے عالم میں بیڈ پر گر گیا۔ اگر اماں جی کو پتہ چل گیا تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ انہوں نے تو اس سے خاص تاکید کی تھی کہ زیادہ مامی کے گھر نہ جانا، اکیلی ماں بیٹیاں رہتی ہیں، تم جیسے جوان جہاں کا آنا پسند نہیں کریں گی۔ صفدر کے منہ پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ واہ میری بولی ماں، تم نہیں جانتی شہروں میں ایسی دقیانوسی باتیں کب چلتی ہیں۔ وہ ماں بیٹیاں تو ایسی ہیں کہ مجھ جوان جہان کا مارے گھبراہٹ کے پسینہ چھوٹ جائے۔ پرسوں رات بینا کی غربت نے اسے ایسے ہی تو گھبراہٹ میں مبتلا کیا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی مہک اس کے نزدیک، اسٹیئرنگ پر رکھے اس کے ہاتھ گیلے ہو گئے، جسم کے پورے مسام جیسے کھل گئے تھے۔ پشاوری چپل کا تلا بھیگ گیا تھا۔ گھر آ کر اس نے 5 گلاس پانی ایک ساتھ پیا تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا حلق خشک ہو گیا۔ بیڈ سے اٹھ کر اس نے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ بخشی میاں بس پانی رکھنا شاید بھول گئے تھے۔ صفدر نے سلیپر پہنے اور نیچے اتر آیا۔ اوپری پورشن کی سیڑھیاں نیچے لاؤنج میں آتی تھیں۔ لاؤنج میں نیم تاریکی سی تھی۔ سامنے والی دیوار پر LCD ٹی وی پر انگلش مووی چل رہی تھی۔ مینا فلور کشن کا سہارا لیے نیم دراز لیٹی ہوئی تھی، پنڈلیوں تک پینٹ اور چست ٹی شرٹ میں۔ صفدر کو وہ اس انگلش فلم کا ہی کوئی کردار معلوم ہو رہی تھی۔ بینا نے میکسی ٹائپ چیز پہن رکھی تھی، چہرے کو ہتھیلیوں کے پیالے میں سجائے وہ فلم میں منہمک تھی۔ البتہ مامی کاؤچ پر لیٹی سو رہی تھی، اور وہ شلوار کرتے میں ملبوس گھنگریالے بالوں کے ڈھیر میں چھپی ہوئی فرش پر کتابیں بکھیرے جلدی جلدی قلم گھسیٹ رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے صفدر کا نوٹس لیا۔ سیڑھیوں کے آخری زینے پر کھڑے صفدر کو دیکھ کر شہر بانو حیرت زدہ رہ گئی۔ بے ساختہ اس نے چیخ مار دی۔ صفدر نے مڑ کر اپنے پیچھے دائیں بائیں دیکھا۔ ممی کاؤچ سے اٹھ بیٹھیں۔ بینا اور مینا نے ریموٹ سے فلم کو آف کر دیا۔ ممی یہ کون ہے؟ شینا ہکلا کر بولی۔ اوفو، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ ارے بھائی یہ صفدر ہے، تمہارا کزن ہے، اس دن ملاقات تو ہوئی تھی تمہاری۔ سائقہ شینا کے زرد پڑتے چہرے کو کوفت سے دیکھ کر بولی۔ مگر یہ اس وقت یہاں؟ شہر بانو ابھی تک حیران تھی، جبکہ بینا اور مینا دوبارہ سے فلم میں گم ہو چکی تھی۔ یہ اب یہیں رہے گا؟ کیا بات ہے صفدر، کچھ چاہیے تھا؟ ممی نے محبت سے پوچھا۔ جی وہ مجھے پیاس لگی تھی۔ بینا بیٹے، صفدر کو پانی پلا دو۔ سائقہ نے اپنے سامنے کھڑے شہر بانو کو یکسر نظر انداز کر کے بینا کو آواز دی اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بینا بھی خلاف توقع اٹھلاتی ہوئی کچن میں گئی اور ٹھنڈے پانی کی بوتل لا کر صفدر کو تھما دی۔ اور کچھ؟ اس نے ایک ادا سے پوچھا۔ نہیں فی الحال تو کچھ نہیں، صفدر بینا کے چمکتے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ شہر بانو کو اپنا وجود بے حد گھٹیا اور ذلیل سا لگنے لگا۔ اس نے غصے سے اپنی کتابیں اٹھائیں اور لا کر اپنے کمرے میں فرش پر پٹک دیا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر گر گئی۔ بے اختیار بنا سوچے بنا سمجھے آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا، اور کچھ ہی دیر میں اس کے بیڈ کی چادر اس کے آنسوں سے گیلی ہو چکی تھی۔ خضر نے ساری لائٹیں بجھا رکھی تھیں۔ ڈرائنگ روم کے درمیان میں دھرے میز پر 3-4 موم بتیاں روشن تھیں۔ دھیمے سروں میں اندھیروں سے برسر پیکار روشنی خضر کو عجیب سی سزا دیتی تھی۔ کتنا برسوں پرانا معمول تھا اس کا، گہرے اندھیرے سے لڑتی ہوئی روشنی۔ اس کی زندگی سے یہ منظر کتنا ملتا جلتا تھا، جب اس کا وجود گہرا اندھیرا تھا اور فائقہ کا وجود روشنی کی مانند تھا۔ مگر خضر نے کبھی اس روشنی کی قدر نہیں کی۔ خضر نے تھک کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لیا۔ اب وہ بے حد جلد تھک جاتا تھا، حتیٰ کہ کھوئی ہوئی بھولی بسری یادوں کو سوچتے ہوئے بھی اس پر تھکن طاری ہو جاتی تھی۔
یادیں تلخ اور کڑوی ہوں تو انسان ایسے ہی پسمردہ اور طویل راستے کا مسافر لگنے لگتا ہے۔ 25-26 سال پرانے واقعات اب کیسے اس کے وجود کو کاٹ کر کھانے کو دوڑتے تھے۔ فائقہ اسے پسند تھی، فائقہ اسے محبت تھی، بظاہر اس کو اپنانے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ اس سب کے باوجود فائقہ اس کی زندگی میں شامل کیوں نہیں ہوئی؟ وجہ وہ خود ہی تو تھا۔ خضر جناب، خضر حیات صاحب کہاں ہیں آپ؟ فائقہ زوردار انداز سے اسے پکار رہی تھی۔ خضر نے جلدی کولون کا اسپرے اپنے اوپر کیا، بالوں کو برش سے حتمی انداز میں سنوارا اور باہر نکل آیا۔ دروازے پر بھی اس کی مڈبھیڑ فائقہ سے ہوئی۔ اوفو، یہ اتنی تیاری سے جناب کہاں جا رہے ہیں؟ پھپھو جان بتا رہی تھی کہ تم بستر پر پڑے نحوست پھیلا رہے ہو۔ فائقہ شوخی سے بولی، بس میں نے سوچا بہت نحوست پھیلا لی، اب ذرا صنف نازک پر بجلیاں گرا لی جائیں۔ خضر نے بھی شوخی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ فائقہ نے تیکھی چتون سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ پارٹی پر جا رہا ہوں، چائنیز میں کھانا ہے، اس کے بعد جم خانہ میں کنسرٹ، تم بھی چلو۔ خضر نے پورا پروگرام سنا دیا۔ کون جا رہا ہے؟ فائقہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کی بے چینی نہ چھپا سکی۔ جانتی تو ہو تم سب کو۔ خضر کف لنکس بند کرتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، میں سب کو جانتی ہوں، مگر تم ایک بات نہیں جانتے خضر، کہ مجھے تمہاری یہ سب گرل فرینڈ سیر لگتی ہیں۔ فائقہ تلخی سے بولی، ارے اتنا سخت بیان؟ ویسے فائقہ مسعود، آپ جانتی ہیں کہ آپ بھی میری دوست ہیں۔ خضر شوخی سے اس کی جانب جھک کر بولا، خضر حیات صاحب، میں آپ کی دوست نہیں ہوں۔ فائقہ دو ٹوک انداز میں بولی، تو پھر کیا میں آپ دشمن؟ خضر بدستور مذاق کے موڈ میں تھا۔ نہیں، نہ دوست نہ دشمن، میں فائقہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ یار جلدی فیصلہ کر لو، مجھے دیر ہو رہی ہے، تو جاؤ مرو، میں نے کب روکا ہے؟ فائقہ چڑھ کر بولی، اے دشمن جان، میں تو تمہیں اپنی دوست ہی سمجھتا ہوں۔ خضر نے فائقہ کے کان میں سرگوشی کی، مائنڈ یو خضر، مجھے تمہاری دوست نہیں بننا، وہ دوست جن کو تم باہوں میں لیے پھرتے ہو، دولت لٹاتے ہوئے، اپنی مونچھ کو پرواز دیتے ہوئے، اور پھر چہچوڑی ہوئی ہڈی کی مانند پھینک دیتے ہو۔ اس دن خضر کتنی دیر جاتی ہوئی فائقہ کی ہیل کی ٹک ٹک سنتا رہا۔ ٹک ٹک۔ خضر نے چونک کر ڈرائنگ روم میں پھیلے اندھیرے کو محسوس کیا۔ موم بتیاں پگھل چکی تھیں اور اب مکمل اندھیرا تھا، صرف اس سناٹے اور اندھیرے کو کلاک کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ روشنی تو نہ جانے کب گل ہو گئی۔ صفدر کی بات سن کر اماں جی حیران ہو گئیں، پر پتر، ابھی پچھلے مہینے ہی تو بھجوائے تھے تجھے پیسے، اتنی جلدی تجھے اپنی بڑی رقم کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ صفدر فون کی دوسری جانب اماں جان کی حیران بھری صورت کا بخوبی تخیل کر سکتا تھا۔ ماں جی، آپ کو کیا پتا، بڑے شہروں کے بڑے خرچے اور بڑے گھروں کے بڑے مسائل۔ صفدر نے اب بالوں میں سرسوں کے تیل کے بجائے ویزلین ہیئر آئل لگانا شروع کر دیا تھا۔ گھنگریالے بال بالکل چمک رہے تھے۔ بڑا گھر؟ کون سا بڑا گھر؟ تو ہاسٹل میں رہ رہا ہے نا؟ ماں جی نے جلدی سے پوچھا۔ جی ماں جی، ہاسٹل میں ہی رہ رہا ہوں، اب جس جگہ میں رہ رہا ہوں وہ جگہ گھر کی طرح ہی لگنے لگتی ہے، بس آپ جلدی سے مجھے پیسے بھجوا دیں۔ رب نواز کو ماما جی کا گھر پتہ ہے، وہی دے جائے، میں وہاں جا کر لے لوں گا۔ صفدر نے جلدی بات کو سمیٹا، میں نے تجھے منع کیا تھا صفدر پتر کہ زیادہ مامی کے گھر نہیں جانا، اچھا نہیں ہوتا۔ اوفو ماں جی، میں نہیں جاتا مامی کے گھر، آپ بے فکر رہیں، پر پیسے لینے تو جاؤں گا نا۔ اب نواز کہاں میرا ہاسٹل ڈھونڈنے میں خجل خوار ہوتا پھرے گا؟ شہربانو راہداری میں سے گزرتی ہوئی ٹھٹک گئی۔ صفدر نے بیزاری سے موبائل فون آف کیا اور باہر نکلنے لگا تو شہربانو کو دیکھ کر رک گیا۔ کیا بات ہے، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ صفدر شہربانو کے اپنی وجود پر گڑی نظروں سے الجھن محسوس کر رہا تھا۔ آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ شہربانو نے عجیب سا سوال کیا۔ شہربانو کے سوال پر صفدر گڑبڑا سا گیا۔ وہ جی مامی جی نے کہا تو میں۔ مامی جی، یو مین میری امی؟ وہ آپ سے کچھ بھی کہتی تو آپ مان جاتے؟ شہربانو نے جلدی سے صفدر کی بات کاٹی۔ کیا مطلب جی؟ صفدر اس بالش پر لڑکی کے سامنے بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ مطلب یہ ہے جی کہ اگر آپ کی مامی جی آپ سے کہتی کہ اس کھڑکی سے نیچے کود جاؤ تو بھی آپ کود جائیں گے؟ مامی جی کی اتنی فرمانبرداری اور اپنی ماں سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ شہربانو بے حد تلخی سے بولی۔ شینا، یہ کیا طریقہ ہے مہمان سے بات کرنے کا؟ بینا کی تنبیہ بھری آواز پہ شہربانو نے مڑ کر دیکھا۔ بینا بے حد تیاری کے ساتھ اس کی پشت پر کھڑی تھی، سیدھے کیے ہوئے بال، گہرا میک اپ، چست ٹی شرٹ اور اس سے بھی زیادہ چست پینٹ جیسا بالکل تنا ہوا جال شکار کو پھانس لینے والا۔ معاف کرنا صفدر، یہ لڑکی بالکل پاگل سی ہے، اس کی بات کا برا نہ ماننا۔ بینا نے بے حد قریب آ کر صفدر کی قمیض کے کالر کو چھو کر اس دل ربائی سے کہا کہ صفدر تو کیا، ایک لمحے کے لیے شہربانو کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اور ہاں، میرے نئے موبائل کا کیا بنا؟ تمہارے کہنے پر پرانا بیچ تو دیا ہے، مگر سچ کہوں یوں لگ رہا ہے کہ کسی اندھیرے غار میں جی رہی ہوں آج کل۔ کب ملے گا مجھے نیا موبائل؟ ابھی چلتے ہیں جی، ابھی چلیں، صفدر کسی تنویمی کیفیت کے تحت بولا۔ شہربانو چپ چاپ وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ دونوں تو نہ جانے کب کے وہاں سے جا چکے تھے۔ پوچھیں اس سے یہ کیا اول فول بک رہی تھی اس کے سامنے؟ وہ تو میں وہاں آ گئی، یہ میڈم تو اسے یہاں سے بگا کر دم لیتی۔ بینا غصے سے بولتی چلی گئی۔ سائیکل نے ایک نظر شہربانو پر ڈالی۔ چھجا نما بالوں کی لاپرواہی سے بنی ہوئی پونی
بدرنگا کرتا اور جینس ناگواری کی ایک شدید لہر سائقہ کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ خود تو تم کسی جوگی ہو نہیں، اب بیچاری تمہاری بہنیں میری کچھ مدد کر دیتی ہیں تو تم ان کی راہ میں روڑے اٹکانے لگی ہو۔ بینا اور مینا کا اپنے دوستوں سے چیزیں مانگنا، اسے آپ مدد کہتی ہیں؟ شہربانو نے حتی المکان اپنے الفاظ کو نرم رکھنے کی کوشش کی۔ اوف شینا جان، دوست ہی دوستوں کے کام آتے ہیں۔ بینا کوف سے بولی، اچھا تمہارے دوست پیسوں سے تمہاری مدد کرتے ہیں تو بدلے میں تم ان کے لیے کیا کرتی ہو، بولو؟ شہربانو تلخی سے ہنس کر بولی، شہربانو تم بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہو۔ ممی آپ تو یہ بھی نہیں جانتی کہ بگڑتا کون جا رہا ہے، شہربانو نے افسردگی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کبھی کبھار اسے اپنے گھر سے عجیب سی گھن آنے لگتی تھی، بدبو اور سرانٹ سے اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ تب وہ اپنے سائیکل اٹھاتی اور دیوانوار کالونی کی سڑکوں پر مٹر گشت کرنے لگتی۔ گرمیوں کے سناٹے دار دوپہریں ہوتی یا سردیوں کی گہری اترتی سرد تاریکی، اس کو اس چیز کی کبھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے اندر کے موسم سے بچنے کے لیے باہر کی ہر طرح کے موسم میں سائیکلنگ کر سکتی تھی۔ لمبے گھنے سایہ دار درختوں، بلند آسمان، سبک روی سے چلتی ہوئی ہوا اور ان سب کے بیچ میں آوارہ سوکھے پتے کی مانند ادھر سے ادھر رلتی پھرتی۔ اس نے سائیکل ڈرائیو وے کی دیوار کے ساتھ لگائی اور چلتی ہوئی مین ڈور تک آ گئی۔ جھجک کر مین ڈور پر لگے ہک کو دروازے پر بجایا، مگر اندر باہر ایک طویل سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ نیم تاریک ٹھنڈے کوریڈور سے گزرتی ہوئی حیرت زدہ دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ اندر کا گھر بے حد پرسکون اور شاندار تھا۔ ایسا گھر، ایسا انٹیریئر جیسے کسی مغلیہ دربار میں آپ پہنچی ہو۔ دیواروں پر لگی تصویریں، چھت سے لٹکتے فانوس، ہنوز شدہ ہرن کا سر، ملتانی اور سندھی تہذیب کے نوارد اور ان سب کے درمیان جھولنے والا کاؤچ پر نیم دراز آنکھیں بند کیے خضر حیات اس نے گلا صاف کیا۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ارے زئی نصیب، شہربانو آئی ہیں، آئیے، آج پھر کسی سے لڑائی ہو گئی آپ کی؟ ان کی آواز میں خوشدلی اور تھکن کا ملا جلا امتزاج تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے سامنے پڑے دیوان پر بیٹھ گئی۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، وہ بے حد متاثر انداز میں بولی۔ اب تو اور بھی سج گیا ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ جانتی ہیں آپ، گھر تو مکینوں سے بنتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ مکینوں کی خوبصورت سوچ سے۔ آپ جیسی خوبصورت سوچ والی لڑکی نے اسے مزید دلکش کر دیا ہے۔ وہ دھیمے انداز سے بولے، آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں، پھر کیسے اتنے وثوق سے یہ کہہ سکتے ہیں؟ بعض چہرے واضح اور صاف ہوتے ہیں، ان کا اندر باہر ایک جیسا ہوتا ہے، انہیں سمجھنا، انہیں جاننا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ تو شہربانو، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ اچھا تو بتائیے آج کس سے لڑائی ہوئی ہے؟ وہ پھر سے گم کر پہلے سوال کی طرف آ گئے۔ ممی سے، بینا سے، شاید خود سے، نہ جانے کس سے ناراض ہوں میں، نہ جانے کیوں جھگڑتی ہوں میں کیا کروں؟ وہ میری بات نہیں سمجھتی اور میں ان کی سب سمجھتی ہوں مگر سمجھنا نہیں چاہتی۔ شہربانو افسردگی سے سر جھکا کر بولی، وہ ایسا کیوں کرتی ہیں خضر؟ یہ سب غلط ہے، یہ دوست، یہ دوستی، یہ کاروبار، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب میں جانتی ہوں تو ممی وہ جان بوجھ کر ایسا کیوں کرتی ہیں؟ اور اب وہ صفدر، میرے ڈیڈی کا بانجا، کیا کرنے آیا ہے یہاں؟ ٹریپ ہونے جان بوجھ کر؟ شہربانو نے انگلیاں اپنے بالوں میں پھنسا لیں۔ خضر یک ٹک بے اختیاری سے اس لڑکی کو دیکھتے چلے گئے۔ اپنے گھریلو مسائل سنا کر میں آپ کو بھی بور کر رہی ہوں، آئی ایم سوری، میں چلتی ہوں۔ شہربانو اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دوستی کسے سمجھتی ہو شہربانو؟ خضر نے اچانک پوچھا۔ دوستی خوشیوں اور غم شیئر کرنے کا نام ہے، مفاد اور غرض شیئر کرنے کا نام نہیں ہے، اور ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ مرد اور عورت میں ہر تعلق ہو سکتا ہے مگر دوستی نہیں ہو سکتی۔ شہربانو اٹل انداز سے بولی، چلو آج ڈیفائن کرتے ہیں، میرا اور تمہارا تعلق کیا ہے؟ کیا ہم دونوں دوست نہیں ہیں؟ تم مجھ سے اپنے غم شیئر کرتی ہو اور میں تم سے مل کر خوشی محسوس کرتا ہوں، پھر تو ہم دونوں دوست ہوئے نا؟ شہربانو نے خضر کی جانب دیکھا۔ اچانک اسے بے پناہ تنہائی اور اکیلے پن کا احساس ہوا۔ وہ کتنی دیر سے کسی کے ساتھ یوں تنہا بیٹھی تھی، اس کی تمام حسیات جھاگ سی گئیں۔ میں چلتی ہوں، وہ جانے کے لیے مڑی۔ میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے، ہم دونوں دوست ہیں کہ نہیں؟ خضر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس دن تم کہہ رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو کیا کہہ کر پکاریں، چلو آج فیصلہ کرتے ہیں، کوئی تعلق استوار کرتے ہیں۔ شہربانو نے خضر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور جانے لگی۔ خضر حیات نے آگے بڑھ کر اس ننھی منھی سی فکر مند لڑکی کو روکنا چاہا، اس کا ہاتھ پکڑا، مگر شہربانو نے مڑ کے ایک خشم کی نظر اس پر ڈالی اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی۔ خضر حیات اس کے ہاتھ کے لمس کے احساس کو لیے صوفے پر گر گئے۔ یار یہ کیا مصیبت ہے، اماں جان کو تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ وہ لان میں بیٹھی چائے کے برتنوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ کیا مطلب، میں نے پھپھو جان کو کیا کہہ دیا ہے؟ فائقہ تنک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچانک انہوں نے جلدی شادی کا شور مچانا شروع کر دیا ہے۔ خضر لاپرواہی سے بولا، جلدی؟ خضر اسے تم جلدی کہہ رہے ہو؟ 4 سال ہو گئے ہیں ہماری منگنی کو، اگر تمہارا شادی کا ارادہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں واپس انکل آنٹی کے پاس کینیڈا چلی جاتی ہوں۔ فائقہ دکھی انداز سے بولی، اچھی دوست ہو یار تمہیں بس اپنی پڑی ہے، میں کیا چاہتا ہوں اس کی تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ خضر نے فائقہ کو جذباتی انداز میں بلیک میل کرنا چاہا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے تم سے یاد نہیں کہ مجھے تمہارا دوست نہیں بننا؟ فائقہ ناراضی سے منہ موڑ کر بولی، اچھا جناب کو دوست نہیں بننا اور بیوی بننے کے لیے اتنی جلد بازی؟ خضر نے مذاق اڑایا۔ خضر تم میری انسلٹ کر رہے ہو؟ فائقہ کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ ارے اس میں انسلٹ کی کیا بات ہے؟ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ رسوائی کی بات تب ہوتی خضر حیات صاحب
جب میں بیوی بننے کے بجائے کچھ اور بننے کی خواہشمند ہوتی۔ بیوی کا رتبہ اور مقام بہت پاکیزہ اور بلند ہوتا ہے، مگر تم نہیں سمجھو گے۔ تم مجھ سے ہر طرح کا تعلق رکھنے کو تیار ہو، مگر جب اصل اور سچے تعلق کی بات کرتی ہوں تو تم اسے میری جلد بازی کہہ کر میری ذات، میری نسوانیت اور میری انا کو کچلنا چاہتے ہو۔ یہ بات میں برداشت نہیں کروں گی۔ ارے تم تو بہت سنجیدہ ہو گئی فائقہ، میں مذاق کر رہا تھا۔ خضر حیات فائقہ کے آنسوؤں سے بے حد گھبرا گیا۔ عورت کے لیے ایسے الفاظ مذاق نہیں تازیانہ ہوتے ہیں جس کی ضرب کا گاؤ بڑی مشکل سے بھرتا ہے۔ یار بات دراصل یہ ہے کہ میں ابھی کسی قسم کی پابندی کو، ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں شادی وادی کے بندھن سے پہلے زندگی بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں تم پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم بھی اپنی زندگی کو انجوائے کرو، پھر کر لیں گے ہم شادی۔ خضر نے اسے بہلایا۔ فائقہ نے حیران نظروں سے خضر کی جانب دیکھا اور پھر دیکھو نا، ویسے بھی ہم دونوں میاں بیوی کی طرح ہی اس گھر میں رہتے ہیں، تو تم یہاں پر ہوتی ہو، میری ماں کی خدمت کرتی ہو، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہو، میرے کھانے میرے کپڑوں کا خیال رکھتی ہو، بس یہی ایک کمی ہے نا کہ تم سونے کے لیے میرے کمرے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہو۔ تو چلو آج ہم اس پابندی کو بھی ختم۔ تڑاک کی بھرپور آواز کے ساتھ فائقہ کا تھپڑ خضر حیات کے گال پر ثبت ہو گیا تھا۔ شہربانو کے لمس سے سلگتا ہوا ہاتھ انہوں نے برسوں پہلے کسی اور لمس سے مس ہوئے گال پر رکھ دیا۔ بے حد اندھیرا ہو گیا تھا ان کی طرف۔ صفدر، مجھے تجھ سے امید نہیں تھی۔ فون کے اندر سے ماجی کی دکھ بھری پریشان کن آواز صفدر تک پہنچی۔ جیپ چلاتے ہوئے بینا کی قربت سے مہکتے لمحات میں ماجی کا فون اٹینڈ کرنا اسے ویسے ہی کوفت میں مبتلا کر رہا تھا، ایسے ہی جیسے آئس کریم کھاتے ہوئے کڑوا بادام منہ میں آ جائے۔ بینا نے ایک التفات بھری نظر صفدر پر ڈالی تو جیسے صفدر کو نئی قوت مل گئی۔ کیا ہوا ہے ماجی؟ صفدر نارمل انداز سے بولا۔ رب نواز کو میاں بخش نے بتایا ہے کہ تو پاسفیر کے گھر رہ رہا ہے۔ تو نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تو ہاسٹل میں رہتا ہے، اور پھر میں نے تجھے منع کیا تھا کہ مامی کے گھر زیادہ نہیں جانا، اور تو نے یہ کہنا مانا ہے میرا کہ وہاں رہنا ہی شروع کر دیا۔ اوفو ماجی، اتنی سی بات میں تو بس آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور ماجی، مامی آپ کی طرح کی پرانے خیالوں کی عورت نہیں ہے۔ جب ان کو میرے رہنے پر اعتراض نہیں تو پھر؟ بینا کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی جو صفدر کی نظروں سے بھی پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ اچھا چل ٹھیک ہے، تو اس ہفتے گاؤں آ، تیرے تایا جی آئے ہیں، وہ شادی کی تاریخ پکی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوثر کو بیاہ کر لے آ، پھر شہر میں کوئی گھر کرائے پر لے لینا، تجھے بھی دوسہراہٹ ہو جائے گی، اور پڑھائی بھی کرتے رہنا۔ ماں نے اتھرے ہوئے گوڑے پر چابک رسید کر دی تھی۔ صفدر بلبلا ہی اٹھا۔ بینا خاموشی سے بیٹھی اپنے اڑتے ہوئے بالوں کو سمیٹتی ہوئی صفدر کی باتوں کو خود سے سن رہی تھی۔ ماں جی، آپ تایا جی کو منع کر دیں، ابھی نہ آئیں۔ اچھا جی، میں پھر بات کروں گا۔ صفدر نے کوفت سے فون بند کر دیا۔ بینا نے ایک نظر صفدر کے تنے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں، وہ بس۔ صفدر خاموش ہو گیا۔ کیوں، مجھ سے اپنی دوست سے بھی چھپاؤ گے؟ بینا نے منہ موڑ کر بغور صفدر کو دیکھا۔ تایا جی آ رہے ہیں شادی کی تاریخ پکی کرنے۔ کس کی؟ بینا نے گہری کالی کاجل زدہ آنکھوں کو حیرت سے پھیلا دیا۔ میری اور کوثر کی، صفدر بے چارگی سے بولا۔ او آئی سی، مبارک ہو بھئی۔ بینا صفدر کی بے چینی سے لطف اٹھاتے ہوئے بولی۔ پلیز بینا، ایسے مت کہو، میں ہرگز کوثر سے شادی نہیں کروں گا، صفدر اٹل انداز سے بولا۔ ارے کیوں بھئی، تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے اس کے ساتھ۔ بینا نارمل انداز میں بولی۔ صفدر نے جھٹکے سے جیپ روک دی۔ مگر میں اب اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، صفدر بغور بینا کو دیکھتے ہوئے مضبوطی سے بولا۔ اچھا تو پھر کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ بینا نے یوں سرسری انداز میں پوچھا جیسے وہ کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ صفدر نے حیران ہو کر بینا کو دیکھا اور پھر بے ساختہ بینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم سے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، صرف تم سے۔ بینا کا جی چاہا کہ وہ اس دیہاتی کے منہ پر تھپڑ مار دے اور جیپ سے اتر جائے، مگر وہ اس ویرانے میں اترنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور اپنا رخ دروازے کی طرف کر کے حکمیہ انداز سے بولی۔ صفدر، گھر واپس چلو۔ شہربانو ممی کے کمرے میں داخل ہوئی تو اندر صورتحال بے حد کشیدہ تھی۔ ممی سر پکڑے وکٹورین چیئر پر بیٹھی تھی۔ اندر واش روم سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، ہو ہو کے بعد مینا کے کھانسنے کی آواز، اور بینا غصے سے تنی ہوئی ممی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے اس بھیانک خاموشی کو توڑا۔ اس لمحے نڈال سی مینا ٹیشو پیپر سے منہ پونچھتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور بیڈ پر گر گئی۔ اس کا رنگ بے حد زرد ہو رہا تھا۔ ہر وقت اپنی اسکن، آنکھوں اور ہاتھوں کی حفاظت کرنے والی مینا بے حد اجڑی بچھڑی سی لگ رہی تھی، جیسے ریشم کے کپڑے سے کوئی میلے ہاتھ پونچھ لے۔ مینا از پریگننٹ، بینا بے حسی اور صفاقی سے بولی۔ شہربانو کو یوں لگا جیسے یہ کوئی اطلاع نہیں، بم تھا جو اس کے سر پر آ گرا تھا۔ تم اتنی بے عقل اور اتنی اسٹوپڈ ہوگی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ممی یوں ناراض ہوئی جیسے مینا سے کوئی قیمتی گلدان ٹوٹ گیا ہو۔ مہناز تم؟ شہربانو خوفزدہ سی اس کی جانب بڑھی۔
یہ کیا کیا تم نے؟ وہ لڑکا جنید مجھے شروع دن سے ہی بے حد چھچورا لگا تھا، وارن بھی کیا تھا میں نے تمہیں۔ ممی کے اندر صرف جلد بازی میں کچھ کھو دینے کا ملال تھا۔ چھوڑیں اب اس مسئلے کو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آج کل ابارشن کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، عقل آ گئی ہے اس کو، اب کبھی یہ بیوقوفی نہیں کرے گی۔ بینا نے اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے مدبرانہ انداز میں سارے معاملوں کو سمیٹ لیا۔ اور پلیز ممی، میری تو جان چھڑائیں اس پینڈو صفدر سے، وہ تو مجھے پرپوز کرنے لگا ہے۔ بینا کوفت سے بولی، تو کر لو شادی، حرج ہی کیا ہے؟ آخر کو میں نے بھی تو تمہارے باپ سے شادی کی تھی، بڑا پیسہ ہے صفدر کے پاس، عیش کرو گی تم۔ سائقہ بیزاری سے بولی، وہ دو محاذوں پر بیک وقت نہیں لڑ سکتی تھی۔ پلیز ممی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں ہرگز صفدر سے شادی نہیں کروں گی، آپ جانتی تو ہیں کہ میں رضوان کو پسند کرتی ہوں۔ میں نے آپ کی مدد کے خیال سے صفدر سے دوستی کی تھی، اور اب بس 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 کرو۔ کس قدر بے حس اور ظالم ہیں آپ سب ممی، آپ کی عزت کا جنازہ نکل گیا ہے اور آپ کو کوئی احساس تک نہیں۔ آپ افسردہ ہیں تو اس لیے کہ یہ عزت سستے داموں بک گئی، اس کا مول صحیح نہیں لگا۔ اور بینا، تم صفدر کی ساری تنہائیاں بانٹ کر اب کہتی ہو کہ میں رضوان سے شادی کروں گی؟ یہ گھر تو کوٹھے سے بھی بدتر ہے، مجھے گن آنے لگی ہے خود سے کہ میں اس گھر کا حصہ ہوں۔ شہربانو پھٹ پڑنے والے انداز سے بولی، ہو گئی تمہاری بکواس ختم؟ ہاں، کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ نیک پروین، اللہ والی، سیدھے راستے پر چلنے والی، تم جو آج کل اس بڈھے جو 44B میں رہتا ہے اس کے ساتھ جو چکر چلا رہی ہو نا، سب جانتی ہوں میں۔ شہربانو اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ سائقہ حیرت سے اٹھ کر بینا کے پاس آئی، کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں ممی، یہ شہربانو صاحبہ تم پر اپنی نیکی روب ڈالنے والی خود ہم سے 10 قدم آگے ہے۔ وہ بڈھا جو سبز پہاڑ والے گھر میں رہتا ہے 44B میں میرے دوست کا ہمسایہ ہے، وہ بتا رہی تھی کہ پوری کالونی میں شرابی کبابی مشہور تھا، اور یہ جنابہ آج کل ان موصوفہ سے یارانہ گانٹ بیٹھی ہے۔ تینوں کی استہزائیہ نظریں شہربانو پر گڑی تھیں۔ شہربانو حیران تھی کہ وہ اب تک اپنے قدموں پر کیسی کھڑی ہے، آندھیوں کے زد میں آتی ہوئی بیل اب تک زمین بوس کیوں نہیں ہو گئی؟ بچپن میں وہ ڈیڈی کی انگلی پکڑ کر چلتی تھی، پھر ذرا بڑی ہوئی تو ڈیڈی نے اسے سائیکل لے کر دی، انہوں نے اسے سائیکل چلانا سکھائی، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے جاتے اور وہ ہولے ہولے پیڈل مارتی، ان سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتی جاتی۔ ڈیڈی، اس درخت کا نام کیا ہے؟ املتاس۔ سڑک کے کنارے لگے 2 رویا لگے پیلی اوڑھنی اوڑھے املتاس کے گچھے کو اٹھا کر ڈیڈی نے بتایا۔ ڈیڈی، وہ دیکھے آسمان پر جہاز۔ سائیکل چلاتی اس نے آسمان پر اڑتے جہاز کو دیکھا تو بے اختیار ڈیڈی نے اس کا ہینڈل سنبھال لیا، وہ بری طرح ڈھل گئی۔ سائیکل چلاتے ہوئے اوپر نہیں سامنے دیکھتے ہیں، ڈیڈی نے مسکرا کر اسے تنبیہ کی، بلکہ زندگی میں بھی اوپر کے بجائے اگر سامنے اور نیچے دیکھ کر چلیں تو انسان لڑکھڑاتا نہیں ہے۔ ڈیڈی ہولے سے بولے۔ شہربانو ڈیڈی کی بات کو نہ سمجھ سکی۔ ڈیڈی، وہ دیکھے گلیری، درختوں کے تنوں پر بھاگتی ہوئی گلیری نے 7 سالہ شہربانو کی توجہ کو اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ ان دونوں کے قریب جانے تک گلیری پھرتی سے درخت کی گھنی شاخوں میں گم ہو گئی۔ وہ میری دوست تھی ڈیڈی، وہ کہاں گم ہو گئی؟ شہربانو روحانسی شکل بنا کر بولی۔ ڈیڈی نے اسے گود میں اٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی سائیکل کو گھسیٹنے لگے۔ دوست سوچ سمجھ کر بنانے چاہیے شہربانو، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، انہوں نے دکھ بھرے انداز سے شعر کا مصرع بولا۔ شہربانو نے اپنے ڈیڈی کے چہرے کی طرف دیکھا جس پر سرخی سفیدی کے بجائے دکھ ملال کی گھٹا سی چھائی ہوئی تھی۔ شہربانو کو اپنے ڈیڈی کا وہ چہرہ آج بھی نہیں بھولا تھا۔ وہ چپ چاپ باہر لان میں لگے املتاس کے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب بات ہے کہ وہ آج نہ روئی نہ اوندے منہ بیڈ پر گری، بس چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر ڈیڈی کو یاد کرنے لگی۔ وہ 44B میں رہنے والا بڈھا، وہ وہاں کیوں جاتی تھی، کیوں ملتی تھی؟ وہ سبز پہاڑ والا گھر، وہ ان کا خوبصورت لان، وہ ان کا شاعرانہ مزاج، وہ ان کا بولنے کا انداز۔ ڈھونڈوں گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہیں جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسوں وہ خواب ہیں ہم۔ ان کی شناسائی کا طلسم ٹوٹا بھی تو کب، جب ان کے حوالے سے اس پر اتنے رقیق الزام بینا نے لگائے تھے۔ وہ ڈیڈی سے کتنے ملتے جلتے تھے، اس نے قرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ سائیکہ تو ایک حجاب تھا، جب وہ ہی اٹھ گیا تو پھر وہ تھوڑی بہت مروت، لحاظ، رسم و رواج، مذہب، ان سب کے پاس کچھ بھی ان کے پاس نہ رہا۔ اور پھر جب ہوش آیا تو اندازہ ہوا وہ تو بالکل خالی ہاتھ رہ گئے۔ صحت، جوانی، دولت بڑی جلدی ہاتھوں سے کھسکنے لگی۔ وہ ہجوم دوستاں جو ان کو مصروف رکھتا تھا ایسا چھٹا کہ تنہائی نے کسی آسیب کی طرح ان کے گھر پر ڈیرے ڈال لیے، اور اب تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ کسی کو دوست کہتے ہوئے بھی ڈرنے لگے تھے۔ مگر بہت برسوں کے بعد آج جی چاہا کہ اس معصوم سی لڑکی کو اپنا دوست بنا لیں، مگر شاید میں ایک بار پھر غلطی کر بیٹھا ہوں، کزر نے ندامت سے سوچا۔ فون میں سے الفاظ نہیں پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں انڈیل رہا تھا۔ یہ مہناز سفیر کا گھر ہے؟ قدری اجنبی آواز سے پوچھا۔ جی، شہربانو بمشکل اتنا ہی بول پائی۔ ہمیں یہ فون نمبر ان کے ہینڈ بیگ میں موجود سیل فون سے ملا ہے، کوئی پرائیویٹ اسپتال والے مہناز سفیر کی لاش کو مردہ خانے ہی جمع کروا گئے ہیں، موت غالباً ایبارشن کے بعد بے تحاشا خون بہنے کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ پلیز آ کر نرس کو شناخت کر لیں۔ فون کا کریڈل اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ممی کے کمرے میں داخل ہوئی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی پاگلوں کی طرح کسی کو تلاش کر رہی تھی، اور پھر وہ صفدر کے کمرے کے باہر ٹھٹک گئی۔ صفدر نے بینا کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ بینا کا چہرہ کرب اور خوف کی شدت سے بھیانک سا ہو رہا تھا۔ بولو، کون تھا وہ خبیث جس کی گاڑی سے تم اتری ہو؟
پیسہ، دولت، وقت میں تم پر خرچ کروں اور عیش وہ الو کا پٹھا کرے۔ صفدر اب اتنا بھی ذلیل اور کمینہ نہیں ہے کہ اپنی ہونے والی بیوی کو دوسروں کی باہوں میں جھولتا دیکھے اور اس کی غیرت جوش نہ مارے۔ بیوی کیا بکواس ہے صفدر، ہم دونوں تو بس دوست ہیں، میں تمہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی ہوں، بینا تنی ہوئی گردن کے باعث گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ صفدر نے واسکٹ کی جیب سے پسٹل نکال کر بینا کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ اب بولو تم میری کیا ہو، دوست یا؟ شہربانو کے منہ سے مارے خوف کے چیخ نکل گئی۔ وہ دہشت زدہ ہو کر دروازے کے ساتھ جا لگی۔ اس لمحے سائیکا اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ صفدر کیا ہے یہ سب، کیا کر رہے ہو تم؟ سائیکا نے اپنے خوف پر قابو کرتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ مہناز مر گئی ہے ممی، بشرا بھی مر جائے گی، اسے روک لیں پلیز، صفدر کی بات مان جائیں، شہربانو ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ سائیکا نے گھبرا کر شہربانو کی جانب دیکھا۔ شہربانو کے رونے کی آواز نے پورے گھر کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے حد کمزور اور مزمحل سے ہو چکے تھے۔ ان کے آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے بالوں میں مزید سفیدی اور ہاتھوں میں کپ کپاہٹ شہربانو کی نظروں سے بھی پوشیدہ نہیں رہی۔ شہربانو نے بخشی میاں کو ان کے ہاں ملازم رکھوا دیا تھا اور سائیکا کے لیے اب کل وقتی ملازمہ رکھ لی تھی۔ مہناز کی وفات نے ان کے ذہن کو منتشر کر دیا تھا، کبھی تو وہ بالکل باہوش اور صحت مند لگتی، کبھی بالکل ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو کر جنونی ہو جاتی۔ بخشی میاں بتا رہے تھے آپ کو کل سے بخار ہے اور آپ دوائی بھی نہیں کھا رہے۔ شہربانو نے بستر پر لیٹے خضر حیات کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بخشی میاں پانی اور دوائی لے کر آئے۔ لائیے بخشی میاں، میں خود ان کو دوا کھلاتی ہوں، دیکھتی ہوں یہ کیسے انکار کرتے ہیں۔ شہربانو نے ٹرے بخشی میاں کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ خضر حیات نے بغور شہربانو کی جانب دیکھا۔ وہ فائقہ سے کتنی مماثل تھی، اس طرح فکر مند، اس طرح خیال رکھنے والی، اور فائقہ کے بال بھی تو گھنگریالے تھے۔ خضر نے چپ چاپ دوائی کھا لی۔ آج میں ذرا جلدی میں ہوں، آج بشرا اور صفدر آ رہے ہیں، گاؤں سے گھر جا کر ان کے کھانے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اتنی جلدی؟ کل میں نے تمہارے لیے اختری بائی کی ریکارڈ ڈھونڈے تھے، سوچا تھا مل کر اسے داد دیں گے، خضر نکات سے بولے۔ یہ پروگرام پھر کبھی سہی، آج تو مجھے جلدی ہے، شہربانو نے مسکرا کر کہا اور باہر نکل آئی۔ 6 سال ہو گئے تھے مہناز والے حادثے کو اور 6 سال ہو گئے بشرا کی شادی کو، مگر وہ اس سب کے باوجود 44 بھی میں خود کو آنے سے نہ روک سکی۔ شہربانو کے جانے کے بعد بے حد سناٹا ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی آمد کے عادی ہوتے گئے۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہ سکے۔ ان دونوں نے کبھی اپنے تعلق کو کوئی نام دینے کی کوشش نہیں کی، وہ دونوں ہی اس موضوع سے کتراتے رہے۔ کبھی کبھار خضر حیات کے دل میں بے اختیار یہ خواہش شدت پکڑ لیتی کہ جو مقام وہ فائقہ کو نہ دے سکے وہ اس لڑکی کو دے، مگر ہر بار عمر، جوانی، صحت کی گہری خلیج ان دونوں کے بیچ میں حائل ہو جاتی۔ شہربانو اس خوبصورت لان کو دیکھتے ہوئے باہر نکل آئی۔ وہ اب سائیکل نہیں چلاتی تھی، اس نے اپنی سیکنڈ ہینڈ سوزوکی کا دروازہ کھولا، اس میں بیٹھی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ آج بھی نہیں جانتی تھی کہ خضر حیات کی شخصیت، ان کا وجود، ان سے تعلق، یہ سب کیا ہے۔ کبھی کبھار ان کی نظروں کی تپش اسے بہت کچھ سمجھا دیتی تھی، مگر وہ انجان بن جاتی۔ کبھی کبھار اسے سب کچھ اپنا وہمہ لگتا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خود کو بہلاتی، اور اگر ایسا ہی ہے، وہ تمہیں چاہتے ہیں، اپنانا چاہتے ہیں تو نہیں نہیں، وہ تو مجھ سے اتنے بڑے ہیں، بالکل میرے ڈیڈی کے برابر، میں کیوں اتنا غلط سوچتی ہوں، وہ مسلسل خود کو سمجھاتی۔ صفدر کھانے کے بعد سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لاؤنج میں صرف ممی، بشرا اور شہربانو رہ گئی تھی۔ شہربانو نے چائے بنا کر ممی اور بشرا کو دی۔ ممی کی دماغی حالت فی الحال بہتر تھی۔ تینوں خاموشی سے چائے پینے لگی۔ مہناز کی یاد ان کو یوں ہی خاموش کر دیا کرتی تھی، دکھ تکلیف سے بوجھل خاموشی۔ تم خوش ہو بشرا؟ شہربانو نے بشرا کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ میں ویسے ہی خوش ہوں شہربانو، جیسے وہ لڑکی ہو سکتی ہے جس کا شوہر اس کے تاریک ماضی کو بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ صفدر تمہیں تمہارے ماضی کے حوالے سے ذہنی اذیت دیتا ہے؟ شہربانو نے چائے کی پیالی کو میز پر رکھ کر پوچھا۔ اب تو 6 سال ہو گئے ہیں، میں تو عادی ہو گئی ہوں، اور اگر وہ ایسا کچھ کہتا ہے تو غلط تو نہیں کہتا۔ بشرا کتنی بدل گئی تھی، شہربانو نے سوچا۔ ممی نے شہربانو کی جانب دیکھا، اسے وہ اپنی سب سے نکمی اولاد سمجھتی تھی، مگر وہ سب سے قابل نکلی۔ ان تمام برسوں میں اس نے اس گھر کو سنبھالا، تعلیم مکمل کی، جاب کی، ان کا خیال رکھا، وہ کتنی مختلف تھی ان سب سے۔ بشرا، میں اب شہربانو کی شادی کرنا چاہتی ہوں، سائیکا نے اچانک سب کو اطلاع دی۔ نہیں ممی، ابھی نہیں، شہربانو فوراً بولی۔ بشرا نے کھوجتی نظروں سے شہربانو کی جانب دیکھا۔ شینا، کیا تم اب بھی 44 بھی جاتی ہو اس بڈھے سے ملنے؟ بشرا بدل گئی تھی، مگر دوسروں کے متعلق رائے کام کرنے کی عادت نہیں بدلی تھی۔ ہاں، شہربانو مختصراً بولی۔ پھر تم ان سے شادی کر لو، یہ بے نام تعلق یا دوستی عورت کی زندگی میں بہت غلاظت پھیلاتا ہے، یا تو وہاں جانا چھوڑ دو یا پھر اس تعلق کو وہ نام دو جو سچا اور کھرا ہے۔ بشرا نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ کیسی بات کر رہی ہو بشرا، میری بچی کے لیے وہ کتنا فرق ہے ان کی عمروں میں؟ سائیکا روحانسی ہو گئی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مما، سوچ لو شینا، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور اس تعلق کا آصف تمہاری ساری زندگی کو بھیانک بنا دے، بشرا حتمی انداز میں بولی۔ شہربانو نے ساڑی کا پلو اپنے کندھے پر کھسکایا، اس کے متناسب جسم پر ساڑی بے حد بھلی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے کانوں میں برسوں پرانی ممی کی آواز گونجی۔ ساڑی باندھنا باقاعدہ ایک فن ہے، ہر کسی کے فگر پر ساڑی سوٹ نہیں کرتی، اس کے فال کی ہر سلوٹ میں پہننے والی کا سلیقہ لہراتا ہے۔ وہ آفس سے نکل کر اکیڈمی کے مختلف حصوں کا راؤنڈ لگا رہی تھی۔ 40 برس اب
اب اس کے بالوں میں سفیدی لے آئے تھے، مگر اس سفیدی میں بھی ایک بردباری، متانت اور دلکشی تھی۔ وہ بہت سے اسٹوڈنٹ کی موسٹ فیوریٹ ٹیچر تھی۔ گو کہ اکیڈمی کے اونر ہونے کے ناطے وہ کم ہی کلاسوں کو پڑھاتی تھی، مگر پھر بھی اس کی شخصیت کا سحر سب کو اپنے گھیرے میں لیے رکھتا تھا۔ وہ لائبریری میں کھڑی نون میم راشد کی لامساوی انسان کو پکڑے کھڑی تھی۔ اف میں تو میڈم شہربانو سے بہت امپریس ہوں۔ ان کے کپڑوں کے سینس، ان کی ساڑیاں۔ ایک نسوانی آواز شہربانو کے کانوں تک آئی تو بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے تو ان کا نام بے حد پسند ہے، شہربانو۔ کتنا رومانٹک نام ہے نا، کسی لڑکی نے کہا۔ اتنی گارجیس ہے، اتنی اسمارٹ، پڑھی لکھی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے ساری عمر شادی کیوں نہیں کی۔ کسی دوسری لڑکی نے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ ارے میں نے سنا ہے کہ کسی بڈھے کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، پھر اس کی یاد میں انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی، ایک لڑکے نے وثوق سے کہا۔ اس کی آواز میں کتنی بے رحمی اور بے عزتی کا احساس تھا، کتنی بے دردی سے اس نے اس کے اور خضر کے تعلق کو ڈیفائن کر دیا تھا۔ بڈھے کی عاشق۔ شہربانو چپ چاپ لائبریری سے باہر نکل گئی۔ وہ جھولنے والے کاؤچ پر نیم دراز ہو گئی، اس پر بے حد تھکن طاری ہو گئی تھی۔ شہربانو جب بھی ایسی باتیں سنتی تو اس کے سارے جسم میں مردنی سی چھانے لگتی۔ اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو ان یادوں کے حوالے کر دیا، اور سب سے تلخ یاد تو وہ تھی جب وہ اس دن بشریٰ کی بات کی آگاہی میں بے قرار ہو کر گھر سے نکلی تھی۔ اسے اپنی سیکنڈ ہینڈ سوزوکی پر جانے کا بھی خیال نہ آیا۔ اس نے سائیکل پکڑی اور خضر حیات کے گھر 44 بی کی طرف کالونی کی سڑکوں کو پاٹنے لگی۔ گیٹ کے باہر سبز پہاڑ کے آس پاس اجنبی لوگوں کا ہجوم سا تھا۔ وہ حیران سی ہو کر بولی۔ بخشی میاں نے اسے دیکھا تو جلدی سے اس کے قریب آ گئے۔ کیا ہوا بخشی میاں، یہ سب لوگ؟ اس کی آواز میں کچھ انہونی کا لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ شہربانو بیبی صاحب چل بسے اچانک آج صبح، بخشی میاں رندی ہوئی آواز میں بولے۔ وہ سائیکل پر سے لڑکھڑا کر گری۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے سائیکل کی جانب دیکھا جس کی چین اتر چکی تھی۔ کاش آپ کچھ دیر رک جاتے تو میاں بیوی کا رشتہ ہمارے تعلق کو پاکیزگی بخش دیتا، مگر اب کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ بے نام سا تعلق اس کی پوری زندگی پر ایک حادثے بن کر چھا گیا تھا۔ وہ کاؤچ پر نیم دراز آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اس مسافر کی طرح جسے طویل مسافت کے بعد پتہ چلے کہ وہ منزل تو پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسوں وہ خواب ہیں ہم۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔